السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت سارے والدین اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ نہیں جانتے کہ آخر وہ کون سی عمر ہے جس میں بچے اور بچی پر نماز فرض ہو جاتی ہے، یا پھر مختلف عمریں ہیں، اور اگر نماز فرض ہونے کے بعد بچہ اور بچی نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسے نماز کی عادت ان کے اندر ڈالی جائے کہ وہ خود بخود نماز کے عادی بن جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، نماز دین اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں بندے سے جس چیز کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اب ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی نماز کی تربیت نہیں کرتے، ان کے اندر نماز کی عادت نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے بچے بڑے ہو کر پھر نماز نہیں پڑھتے، اور ہمارا ایک ہی جملہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر خود سیکھ جائیں گے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو نماز کا کہا جاتا ہے لیکن وہ کہنا نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر انسان یہ کہتا ہے جی اب بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو مارنا بھی شرم آتی ہے۔ تو ہمیں جہاں خود نماز پڑھنا ضروری ہے، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھانے کا، ان کی تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اہل خانے کا نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے اور نماز کی عادت ان کے اندر ڈالنی چاہیے۔ اب بچے اور بچی پر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ چنانچہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، یعنی بلوغ کی علامت ان کے اندر ظاہر ہو جائے، مثلا ان کو احتلام ہو جاتا ہے یا انزال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچی ہے تو ان کو ماہواری آتی ہے، جس طرح مہینے کے اندر عورت کو مخصوص ایام آتے ہیں، جب سے بچی کو یہ مخصوص ایام آنا شروع ہوں اس وقت سے وہ بالغ تصور کی جائے گی۔ اب جب وہ پاک ہوگی تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس پر نماز فرض ہے۔ اور اگر بچہ اور بچی کے اندر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، ان کی عمر بڑھ رہی ہے لیکن بلوغ کی کوئی علامت ان کے اندر ظاہر نہیں ہوئی، تو پھر فقہائے کرام فرماتے ہیں جب بچہ اور بچی 15 سال کے ہو جائیں گے تو اب ان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد کی اجازت دے دی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر 15 سال سے پہلے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، 15 سال عمر ہونے کے بعد اب بچہ اور بچی بالغ تصور کیے جائیں گے، ان پر نماز فرض ہو جائے گی اگرچہ ان کے اندر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ اب بچوں کو نماز کی عادت کیسے ڈالیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اصول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اب نماز نہ پڑھیں تو اب ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مارو بھی صحیح تاکہ ان کی نماز کی تربیت ہو سکے۔ اب نماز کی تربیت کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں خود نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں، ہمارے مرد مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب گھر کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے، ابھی بچہ جو ہے نا 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، تو جیسے گھر میں نماز پڑھنے والا رکوع کر رہا ہوتا ہے، سجدے کر رہا ہوتا ہے، بچہ بھی اس کے ساتھ رکوع سجدے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسے پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں تو اپنے بچے کو سمجھا کر کہ مسجد میں بیٹا شور نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے،
اور اس کو اپنے ساتھ لیں، اپنے ساتھ اس کو کھڑا کریں، وضو اس کو اپنے ساتھ کریں، نماز میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ جیسے جیسے میں کرتا رہوں تم بھی ایسے ہی کرتے رہو۔ تو ایسے بچوں کی تربیت ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر کہ جب بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، تو پھر یہی وہ چیز ہے جو بچوں کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔